ہے کہ یہ بے عقلی کو گندی کیوں لگتی ہے؟ بیٹا دیکھیں دو باتیں ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے آپ کی، اگر وہ اس کی ترتیب نہیں ہوگی نا، اگر وہ سلیقے سے نہیں رکھی ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ آپ کو دیکھنے میں اچھی فیل نہیں ہوتی. تو آپ کے پاس مطلب اچھی لکھائی ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ آپ لکھ لیتے ہیں، لیکن آپ اس کو ترتیب کے ساتھ نہیں لکھ سکتے. آپ کے پاس وہ ترتیب نہیں ہے، آپ الفاظ کو جو ہے نا وہ مطلب اوپر نیچے کر دیتے ہیں، تو اس حساب سے مطلب وہ اچھی نہیں لگتی، اس کا جو توازن ہوتا ہے نا وہ برقرار نہیں رہتا. دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا وہ اپنے مدار میں کام کر رہی ہے. اب جتنا اللہ تعالیٰ رب العزت کا نظام ہے وہ سارا ہر اپنے اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، اپنے اپنے مدار میں کام کر رہا ہے، اپنے مدار سے ہٹ کے کوئی چیز کام نہیں کر رہی. اب لکھائی کی بات ہے تو لکھائی جہاں پہ آپ کی حد ہوتی ہے نا، آپ نے اس حد کے اندر ہی کام کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اس حد سے نکلتے ہیں نا تو آپ کی وہ چیز آؤٹ ہوتی ہے نا تو وہ بری لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ محنت کریں اور آپ جو بھی آپ کا راستہ ہے اس راستے پہ چلتے رہیں. ٹھیک ہے، اور آپ ہمت نہ ہاریں، اپنی چیز کو مد نظر رکھیں. کیونکہ دیکھیں اگر ایک روڈ پہ آپ جا رہے ہیں، ایک کچے راستے پہ آپ جا رہے ہیں، تو اس راستے پہ ایک مٹی کا راستہ لگا لیں، اس پہ بننا کہہ لیں، پنجابی میں کہتے ہیں جیسے بننا کہتے ہیں. تو اس بننے پہ سائڈ پہ گھاس بھی ہوگی، سائڈ پہ پھول ہوں گے، کہیں پہ کانٹے لگے ہوں گے، کہیں پہ کچھ پتھر پڑے ہوں گے. اب جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں وہ کچا راستہ ہے، مطلب مشکل راستہ ہے. اس کی مثال ہم زندگی سے لے سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مشکل ہے، تو آپ اپنی زندگی میں جیسے جا رہے ہیں تو وہ کچا راستہ ہے، تو اس پہ نا آپ اگر عقل کے ساتھ، اگر آپ خیال کے ساتھ اگر نہیں چلیں گے، ہمت کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آٹومیٹکلی آپ گریں گے. اب آپ جا رہے ہیں روڈ پہ، آپ جا رہے ہیں تو کہیں پہ اگر آپ دھیان نہیں کرتے تو کانٹے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ الجھ جاتے ہیں. جو بھی چیز سیدھے راستے پہ جا رہی ہوگی اس کے اگینسٹ ضرور رکاوٹ ہوتی ہے. کوئی بھی انسان، کوئی بھی چیز جب سیدھے راستے پہ جا رہی ہوگی تو اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ضرور چیز، کوئی قوت کام کر رہی ہوگی. آپ حق پہ رہ کے کام کرتے ہیں تو آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی چیز ضرور کام کرے گی. مطلب حق اور ناحق ہر جگہ پہ یہ ساتھ ساتھ ہو. تو آپ جا رہے ہیں، روڈ پہ جا رہے ہیں، اب وہاں پہ راستے میں کانٹے ہیں تو آپ نا وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ الجھ گئے ہیں کانٹے. تو آپ کو بڑا برا فیل ہوا، بھیا یہ کانٹے میرے ساتھ کیوں الجھ گئے ہیں. تو آپ نے نا مطلب غصے کا اظہار کیا اور کانٹوں کو ایسے پاؤں مارنا شروع کر دیے. اس کو مطلب آپ نے نا کسی چیز کے ساتھ مارنا شروع کر دیا. تو وہ سائڈ پہ ہو گئے یا آپ نے اتار. لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کتنا وقت آپ نے ضائع کیا ہے اس چیز میں، اور وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اب اگر آپ چاہتے تو آپ ان کانٹوں سے تھوڑی سی سائڈ پہ ہو کے اوپر نیچے کر کے ان سے الجھے بغیر آپ اپنے راستے پہ جا سکتے تھے. لیکن آپ اگر صبر حوصلے کے ساتھ عقل مندی سے کام لیں گے تو آپ اپنے راستے پہ مگن ہوں گے، اور مطلب آپ جو آپ کا ٹائم ہوگا نا وہ آپ کا بچ جاتا ہے آپ کی منزل تک پہنچنے میں. لیکن رکاوٹیں آپ کی زندگی میں ہوتی ہی ہوتی ہیں. جہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہوں گے نا لوگ آپ کو روکیں گے. آپ اچھا کام کرتے ہیں، اچھا پڑھاتے ہیں تو لوگ غلطیاں نکالیں گے. آپ اچھا بولتے ہیں تو لوگ غلطیاں نکالیں گے. اچھا لکھتے ہیں تو لوگ آپ کی غلطیاں نکالیں گے. تو اس کے یہ ہے کہ اگر آپ راستے پہ اپنے پہ جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں. لوگ کیا کہتے ہیں، آپ پتھروں کو چھوڑ دیں. پتھر پڑے ہیں تو احتیاط کے ساتھ گزر جائیں، وہ آپ کو گرانے کے لیے کافی ہیں. وہ گرانے کی کوشش کرتے رہیں گے لیکن آپ نے گرنا نہیں ہے. یہاں پہ آپ کے حوصلے کی بات ہو. کانٹے ہیں آپ کے ساتھ الجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو زخم لگ جائے، آپ کو خراش آ جائے، آپ آگے نہ بڑھ سکیں. لیکن ہوش، عقل اور بلبلے کے ساتھ آپ طریقے سے ان سے الجھے بغیر آپ نکل جاتے ہیں اور اپنے راستے پہ چلے جاتے ہیں، اور جاتے جاتے آپ آخر اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں.
لیکن اگر آپ دنیا میں ہر چیز کے ساتھ الجھتے رہیں گے، ہر بندی کے ساتھ بتاتے رہیں گے، اپنے آپ کو ثابت کرتے رہیں گے، تو پھر آپ کا وقت ضائع ہوگا. کیونکہ یہ جو سارے لوگ ہوتے ہیں، یہ کانٹے، یہ پتھر، یہ چیزیں جو آپ کو اس راستے پہ جانے سے روک رہی ہیں، جو آپ کو منزل پہ جانے سے روک رہی ہیں، یہ ساری چیزیں جب آپ ان سے الجھے بغیر اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے تو یہ سارے آپ کے پاس آئیں گے. آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ یہ آپ کو منزل سے جانے سے روک نہیں سکے. جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، آپ سے کام کرواتے ہیں اور آپ کی عزت کرتے ہیں. لیکن اگر ایک ایک بندے کے ساتھ آپ بحث کریں گے، ثابت کریں گے کہ میں ٹھیک ہوں، میرا کام ٹھیک ہے، تو دنیا نہیں مانتی. آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے محنت کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے. تو جب آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے تو ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی. تو اگر کوئی آپ کی غلطی نکالتا ہے کہ آپ میں یہ چیز غلط ہے تو اس بات سے برا نہیں بناتے، وہ دوسرے الفاظ میں بتا رہا ہوتا ہے، آپ کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے. اس چیز سے، اس غلطی سے آپ کی اصلاح ہوتی ہے، آپ کے اندر بہتری ہوتی ہے، آپ میں بہتری آتی ہے، آپ کا وہ کام پہلے کی نسبت اچھا ہوتا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ تنقید کرنے سے باز نہیں آتے، دنیا تنقید کرتی رہتی ہے، اچھے سے اچھا کام کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی غلطیاں نکالتے ہیں. تو ان باتوں سے آپ نے برا نہیں ماننا ہوگا. آپ نے اپنے جو آپ کے حدود ہیں، اپنے اس پہ آپ نے کام کرتے رہنا ہے، آپ نے کام کرتے رہنا ہے. تو یہ ایک زندگی کی مثال میں نے آپ کو دی ہے. اسی طرح آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اب کی بات ہے کہ آپ خطاطی کر رہے ہیں، آپ ایمبرائڈری کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس ایک حدود ہے کہ آپ نے اتنی لائنوں کے بیچ میں آپ نے لکھائی کرنی ہے. اگر آپ ان لائنوں کے بیچ میں لکھائی کرتے ہیں تو وہ مطلب اس میں آپ کی لکھائی خوبصورت لگے گی. اگر اس سے آپ سائڈ پہ نکل جاتے ہیں، اوپر نیچے آگے پیچھے آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کا جو ردم ہے، جو بیلنس ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ آج